جہاں آدمی فار ٹائم بینگ رہ جاتا ہے 1 رات 2 رات ڈینور میں فار ایگزامپل، صحیح، تو ہم چاہتے ہیں کہ او اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ایون ایز اے ہوٹل بھی نہ ٹھہرا ہے، ایون دو فار اے سنگل ڈے اینڈ نائٹ، ناٹ اونلی فار اے سنگل سیکنڈ، بیکاز وی کین ناٹ بیئر اٹ. یہ ہمارے برداشت کی بات نہیں، ہم دیکھنا نہیں چاہتے. والذین، اور وہ لوگ اذا انفقوا، والذین اذا انفقوا، اور وہ لوگ اذا انفقوا جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا تو وہ حد سے آگے نہیں گزرتے، کہ کماتے ہیں 10 روپے اور لگاتے ہیں 15 روپے، کماتے ہیں 10 روپے ہاں اور لگاتے ہیں 15. What will be the ultimate result? Bankruptcy. What will be the ultimate result? He will not have even a sports car, صحیح، and not a Mercedes Benz, and not his own house even. صحیح، کیوں؟ اس لیے کہ کماتے ہیں 10 اور لگاتے ہیں 15. ایسے کہتے ہیں اسراف، ایسے کہتے ہیں اسراف. اور حدیث میں آیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاقتصاد نصف المعیشہ. You have a balance in between your income and expenditure. الاقتصاد نصف المعیشہ، that is 50% of your economical solution. You have resolved your problem economically. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے خرچ کو اپنی آمدن سے نیچے رکھا، اپنے خرچ کو اپنی آمدن سے نیچے رکھا. اور فرمایا وما عالی من اقتصد، حضور پاک نے فرمایا جس نے اپنے نظام معیشت میں یہ بیلنس پیدا کر دیا وہ کبھی بھیک مانگنے والا نہیں بنے گا. وما عالی من اقتصد، کیسا بنیادی پرنسپل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. وما عالی من اقتصد، وما عالی من اقتصد. آپ ذرا جائیں سورہ بنی اسرائیل میں واپس، سورت نمبر 17. دیکھ لیا آیت نمبر 26. آیت نمبر 26. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقًّا، اور دے دے ذا القربى رشتہ داروں کو حقا، ان کا حق. رشتہ داری کا معنی یہی ہے کہ ان کے کچھ حقوق ہیں آپ کے ذمہ. کوئی آپ کا چچا زاد ہے، کوئی آپ کا چچا ہے، کوئی آپ کا فرسٹ کزن ہے، کوئی آپ کا سیکنڈ کزن ہے، and they are in need of your help, so you must support them. آپ نے انہیں سپورٹ دے دینا ہے. کچھ چیزیں واجبات ہوتی ہیں، کچھ چیزیں واجبات ہوتی ہیں. میں نے بتا دیا تھا ایک ضابطہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہ 3 قسم کے رشتے ہوتے ہیں. کتنے رشتے ہوتے ہیں؟ 3 قسم کے. ایک کو کہتے ہیں ذو رحم محرم، دوسرے وہ کہتے ہیں محرم، اور تیسرے وہ کہتے ہیں ذو رحم. اسی 3 الفاظ ہیرا پھیرے کہتے ہیں، یہ عربی زبان کی جامعیت. ایک کو کہتے ہیں ذو رحم محرم، دوسرے وہ کہتے ہیں ذو رحم، اور تیسرے کہتے ہیں محرم. ذو رحم محرم جس کے ساتھ ریلیشن بلڈ ریلیشن ہو اور اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہ. بس یہ اس کی ڈیفینیشن. جس کے ساتھ ریلیشن آپ کا کون سا ہو؟ بلڈ ریلیشن، اور اس کے ساتھ شریعت میں نکاح کرنا جائز نہ ہو. اصطلاحی نام اس کا کیا ہے؟ ذو رحم. ذو رحم مین بلڈ ریلیشن، اینڈ محرم پروہیبٹڈ، جس کا نکاح حرام ہے. دوسرا ہے ذو رحم، بلڈ ریلیشن ہے لیکن محرم نہیں. اب آپ کی چچا بہن، آپ کی خالہ زاد بہن، آپ کی ماموں زاد بہن، آپ کی چچی زاد بہن، یہ سارے آپ کے بلڈ ریلیشن میں تو ہیں لیکن آپ کے لیے ان کا نکاح کرنا حرام نہیں. تو اس کو کہتے ہیں ذو رحم لیکن محرم نہیں. صرف ایک ہی ٹائٹل ہے ان کا، ذو رحم. اور تیسرا ہے محرم جو ذو رحم نہیں، بلڈ ریلیشن کے ساتھ کوئی نہیں لیکن ان کے ساتھ نکاح کرنا ناجائز. بلڈ ریلیشن نہیں لیکن ان کے ساتھ نکاح کرنا ناجائز ہے. جس طرح رضائی بائی بہن، رضائی والدہ، رضائی جانتے ہیں جس کا آپ نے دودھ پیا اس کے بچے، وہ آپ کے رضائی باپ بہن ہو گئے. کیا کہتے ہیں اردو میں اس کو؟ یہ رضائی کہتے ہیں. اردو میں کوئی خاص لفظ اس کے لیے نہیں، بس رضائی کہتے ہاں یہ رضائی ہے، عین ہے. ہاں نہیں سوتلا اعلیٰ ہے چیز.
سوتیلا کا مسئلہ نہیں ہے. رضائی ماں باپ، رضائی بھائی بہن. ہمشیرہ تو اپنی بہن بھی ہوتی ہے. ایسے نا ہمشیرہ اردو میں اپنی سگی بہن کو بھی کہتے ہیں. ہمشیر یعنی جو پئی جمع بھائی اس کے لیے ایک لفظ ہے، میں بتاؤں. ہاں اس کے لیے، لیکن وہ ٹپیکل ہے نہیں. ویسے اردو میں استعمال کرتے ہیں دودھ پیتا بھائی، صحیح، اور دودھ پیتی بہن. نہیں، سوتیلا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے باپ سے ہو ماں سے نہ ہو، اور آپ کے ماں سے ہو باپ. آپ لوگوں کو اردو آتی نہیں، آپ نے لکھنؤ والی اردو مجھ سے سیکھی ہے، صحیح. اور جس دن سندھیوں کو اردو آ گئی اس دن قیامت آئی ہوگی. قیامت آئے گا، قیامت آئے گا. اچھا وہ مذکر ہے. ہاں چودھری صاحب نے آپ کو سپورٹ دے دیا، صحیح امپلائڈلی. پھر بھی آپ چودھری صاحب کے نہیں مانتے. مانتے زبردست ہیں. اب ذو رحم محرم اگر وہ غریب ہے، نہ اس کے پاس جاب ہے، نہ اس کو کوئی چیز مل رہی ہے، اور وہ غریب ہے اور آپ کا بس چلتا ہے، so he has all the right to go in Islamic court of law and to sue you for his due rights. یہ میرا بھتیجا ہے، بہت سارا کما رہا ہے. یہ میرا چچا ہے، بہت سارا کما رہا ہے. یہ میرا ماموں ہے، بہت سارا کما رہا ہے. میرا بھانجا ہے، بہت سارا کما رہا ہے. میں بھوکوں مر رہا ہوں. صحیح. تو اسلامک کورٹ وہ آپ پر منتھلی امپوز کرے گا، آپ نے اتنا دینا ہے اس کو، جب تک اس کو جاب نہ ملے اس کا کوئی سورس. صحیح. یہ واجب ہے. یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے. جہاں تک ذو رحم ہو اور محرم نہ ہو، اور محرم ہو اور ذو رحم نہ ہو، ان کی ضروریات پوری کرنا یہ سنت ہے. ان کی ضروریات پوری کرنا، ہاں یہ سنت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے رشتہ داروں کے لیے ضروریات پوری کیا کرتے ہیں. ہاں مرضی پہ نہیں منتخب. سنت ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ نے کرنا ہے، حضور کو فالو کرنا ہے. صحیح. لیکن یہ ہے کہ سنت کے اتباع کے لیے کوئی آپ کے خلاف کورٹ میں نہیں جا سکتا. یعنی یو آر مورلی باؤنڈ ٹو ڈو دیٹ. جب سنت کی بات ہوتی ہے دین یو آر ان دس اسپیسیفک ایشو یو آر باؤنڈ مورلی اینڈ ایتھیکلی ٹو ڈو دیٹ. ادروائز وہ بدخلاقی آدمی اچھا نہیں لگتا. آدمی اچھا نہیں لگتا. اس کا بھتیجا بھوکے مر رہا ہو، یہ مزے اڑا رہا. اس کا چچا بھوکا مر رہا اور یہ مزے اڑا رہا. اس کا ماموں چچا نہیں، وہ تو ذو رحم محرم میں ہے، چچا زاد یا ماموں صاحب. بات میں آ گئی. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور دیجیے ذَا الْقُرْبَى قرابت داروں کو حق، ان کا حق. وَالْمِسْكِينَ، اور مسکینوں کو بھی ان کا حق. وَابْنَ السَّبِيلِ، اور مسافروں کو بھی ان کا حق. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور آپ تبذیر نہ کیا کریں. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور آپ تبذیر نہ کیا کریں. اب تبذیر کا ترجمہ آگے آ رہا ہے. اب تبذیر کے دو مفہوم ہیں. ایک مفہوم یہ ہے کہ آپ اپنی آمدنی اور انکم کو دے کے بغیر لگاتے رہتے ہیں، تو ایسے کہتے ہیں تبذیر. یو مسٹ ہیو اے بیلنس ان بٹوین. ان دونوں چیزوں کے درمیان آپ نے بیلنس رکھنا، ادروائز دیٹ از تبذیر. ادروائز دیٹ از تبذیر. اور تبذیر کا دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ لگاتے جتنے بھی ہیں لیکن بغیر فضول لگا لیتے ہیں. وہ کوئی مصرف نہیں ہوتا لگانے کا. وہ لگانے کا کوئی مصرف نہیں ہوتا. آپ جاتے ہیں وہاں جسٹ لیو اٹ الون اور سیٹ اسائڈ گیمبلنگ کی حرمت ایک جانب کروا دیں، لیکن آپ جا رہے ہیں لاس ویگس وہاں مزے اڑانے. گیمبلنگ کی حرمت کو ایک جانب کر دیں. اب وہ مصرف تو نہیں پیسے لگانے کا، کہے آدمی اچھا نہیں لگتا اس کے ان کے کاموں میں فضول پیسے لگانا. تو تبذیر کے دو مفہوم ہیں. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، تبذیر کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے. تو شیطان کا بھائی بھی پروردگار کا بڑا ناشکرا ہو گیا. ہمیں جانا یہ سڑک کندہار کے ٹپا ہوا ہے، آواز تھی اس کو سندرے ہوئے بلت کس نے تپو سکو یہ زمان آواز سنگ دے نہ ڈائریکٹ کنڈم کو لنشو اگر ورته استا آواز بالکل دا سے لکه زمان آواز
ابھی زمان آواز بالکل ڈاکہ رکھ رہا آواز. ہمارے قصوں میں ایک مشہور ہے کہ ایک آدمی ایک آدمی نے اپنے آواز کو مترنم اور خوبصورت بنانے کی کوشش کی اور ایک غزل کا جملہ کے لیے شعر کی. تو دوسرے ساتھی سے کہہ دیا میری آواز آپ کو کیسی لگی یا میری آواز کیسی ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کی آواز کو ہو بہو میری آواز جیسی ہے اور میری آواز ہو بہو گدھے کی آواز جیسی ہے. صحیح تو ریزلٹ ذرا بات کو اس نے کنڈیم کرنے کو اس نے ذرا سویلائز بنا دیا. اگر وہ ڈائریکٹ فٹ کرتے وہ غصہ ہو جاتے. صحیح تو اس نے ذرا یعنی کام کو پکڑ لیا لیکن یہاں سے ہاں تو اللہ کریم نے کہہ دیا کہ یہ تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا ناشکر ہے تو تبذیر کرنے والے ناشکر بن گئے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا. اب دیکھیے کبھی کبھار آدمی سے کوئی مانگ لیتا ہے, رشتہ دار, کوئی مسکین, کوئی فقیر, کوئی مسافر, کوئی ضرورت مند, اس کے سفید کپڑے دیکھ کر اس کے سفید کپڑے وہ تو سمجھتا ہے کہ بھائی اتنی پیارے جو اینک لگا دیے ہیں $400-500 کے صحیح اور اتنی بہترین باسکٹ لگا دی ہے صحیح اور بہترین استری شدہ کپڑے لگا دیے ہیں اور دیکھیے کیسا سلکی رومال اس کے کھنڈے پر پڑا ہوا ہے اور کیسی شائننگ واچ ہے اس کے پاس, پتہ نہیں تو ملینئر ہوگا, اور ڈائمنڈ رنگ بھی ہے اس کے پاس صحیح ہے. لیکن مولوی کے پاس تو جتنی ساری چیزیں ہوتے ہیں سارے صدقات ہوتے ہیں. دیدار ہدایا دیدار گفٹ صحیح. مولوی کا تو کوئی مطلب اس کا بدن اس کا بھی پتہ نہیں لگتا یہ بھی ہدیہ ہے. تو بعد ہوتا آدمی کسی کے متعلق سوچتا ہے کہ بڑا ملینئر ہے تو اس سے کچھ مانگ لیتا ہے, اس سے کچھ مانگ لیتا ہے. اب وہ بھی سوچتا ہے کہ خداوندہ اس آدمی کو اس طرح ٹکراؤں یہ سمجھے گا جھوٹ بول لیا, جھوٹ بول اور میرا بس میں ہے نہیں کہ کچھ دے دوں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر کسی نے آپ سے مانگ لیا اور آپ کے بس میں نہیں تھا تو اسی کا طریقہ بتا دیتے ہیں. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ, اور اگر آپ ان سے اعراض کرتے ہیں, اعراض means you cannot accomplish the job and you cannot comply with جو اس نے آپ سے ڈیمانڈ کر دیا, لیکن آپ کا اعتماد ہے کہ اللہ مجھے دے گا کسی دن. ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا, اللہ کی مہربانی کی آپ انتظار کر رہے تھے. فقل لہم قولا میسورا, تو آپ ان سے بات کریں ایسی بات میسورا جو اس کو بری نہ لگے, وہ آسان لے لے اس کو صحیح. لیٹ ہم ٹیک اٹ ایزی, ایسے انداز سے اسے بات کر دیں کہ اگر آپ ایسے انداز سے بھائی آپ میرے کپڑوں کو دیکھتے ہیں ہمارا خود بھوک سے پیٹا غرق ہو رہا ہے, دیٹس ناٹ دا وے ٹو ٹاک صحیح. اپنے کہنے کہ ہاں بھائی مجھے تم باقی میرا تو دل ٹوٹ گیا, اب کیا خیال میں آپ کو یہ گھڑی اور اینک دے دوں, آپ اگر کسی کو فروخت کر دیں, میرے پاس ایک گاڑی اگر آپ وہ فروخت کرنے کی پیسے اپنے لیے لگا دیں. اب کوئی بیوقوف توڑا ہوگا آپ سے کہے گا ہاں گاڑی دے دیں, آپ پیدل اعلان کریں صحیح. لیکن وہ سمجھ جائے کہ یہ آدمی میرے ساتھ جھوٹ نہیں بول رہا. اسے کہتے ہیں قول میسور, ڈیپینڈ کرتا ہے احوال پر کہ کس انداز سے آپ نے اس سے بات کرنی کہ اس کا دل دل سکے, کیونکہ وہ بڑا اعتماد کر کے آپ کے پاس آیا ہے. باتیں میں آ گئی جیسا, لیکن آج کا دور تو اعتماد کا رہا نہیں, کہہ رہا ہے اگر آپ کہیں گے بھی کہ بھائی جھوٹ بولتے ہیں. میں یہی کہنا چاہتا ہوں مجھے گاڑی کا نا میں لے جاؤں. ہاں پھر کیا بات ہے, تو لے جائے گا, لے جائے بھائی, اگر اس کو یہ مناسب معلوم ہوتا ہے لے جائے, بس اپنے لیے فروخت کریں. ہاں کیا گاڑی تو لے جائے گا پیمنٹ بھی ہو جائے گا. نہیں, وہ ہماری والی گاڑی جو ہوتی ہے ایسے غریبوں کی گاڑی وہ پیمنٹ والی نہیں ہوتی, وہ تو 1500 کی گاڑی ہوتی ہے, ٹوٹل 1500 میں کیا پیمنٹ کرے گا کیوں تاریخ ہاں رات مل جائے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ, کیونکہ جس کے پاس پیمنٹ والی گاڑی ہوتی ہے اس کے پاس پیسے بھی بہت سارے آتے ہیں. ہاں کر دیں, اب ڈر نا پیسے ہو تو وہ پیمنٹ پر کیوں دے گا, بھائی کاروبار چلاتا رہتا ہے. اب ہمیں جان کے پاس پیسے تھوڑے ہیں,
یا ذیشان کے پاس پیسے توڑے ہیں؟ وَإِمَّا تُورِثَنَّ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں ابتغاء رحمت من ربک ترجوا، اللہ کی رحمت کی امید اور آس لیے ہوئے، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو آپ انہیں کہہ دیں آسان بات، to take it easy، کہ وہ اس کو let him take it easy، کہ وہ اس کا برا نہ مانے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، لیکن اب پیچھے اللہ کہہ دیتا ہے کہ آپ صرف میرے قرآن کے اس حصے کو نہ اٹھائیں کہ بس جو بھی آئے اور آپ سے مانگا، اور آپ نے بڑی پیاری بات کی اور قسم اٹھائی آپ نے کسی کو 5 روپے نہیں دینے، کسی کے ساتھ $5 کا احساس نہیں کرنا، صحیح؟ اور یا پھر آپ دوسری جانب ایکسٹریمسٹ ہو گئے کہ جو بھی آیا اور جو کچھ تھا بس لے لیا، نہیں، دیٹس ناٹ دا وے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ دونوں ایکسٹریمزم مجھے پسند نہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، مجھے دیکھیے، وَلَا یہ محاورہ ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، آپ اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ نہ باندھے رکھیں کہ جیب میں چلے گئے، بس یہاں آپ نے باندھے ہیں، یہ مجھے کچھ ضرورت ہے، اگر آپ مجھے $1,000 دے دیں، آپ کہیں کہ بھائی میرے تو ہاتھ یہاں بندھے ہوئے ہیں، تو آپ ہاتھ نیچے کر دیں، یہاں سے چیک بک نکال اور دے دو۔ یہ محاورہ ہے، جو آدمی کچھ بھی نہیں دیتا تو عرب کہتے ہیں کہ جعل یدہ مغلولۃ الی عنقہ، اس نے ہاتھ اپنے گردن کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں ضرب المثل ہے، اس کے جیب میں بچھو، اس کے جیب میں بچھو پڑا ہوا ہے، مینز اگر وہ جیب میں ہاتھ ڈالے گا تو بچھو ڈنگ مارے گا، اس لیے وہ جیب میں ہاتھ کبھی ڈالتا نہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، کیونکہ اللہ کریم تو عرب کو ایڈریس کر رہے تھے تو ان کے محاورات کے اساس پر ان کو سمجھا رہا ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور آپ باندھے نہ رکھیں اپنے ہاتھوں کو گردن کے ساتھ، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور آپ مجھے دیکھیے، اور آپ اسے پھیلائے بھی اس طرح نہیں جتنے پھیلا سکتے ہیں۔ لائے میرے چیک بک، صحیح بھائی، پتہ نہیں لگتا کہ اکاؤنٹ میں کچھ رہا کہ نہیں رہا، چیک ہی باؤنس ہو جائے، وہاں تک نہ پہنچے، اللہ نے فرمایا وہ چیک باؤنس تک بھی نہ پہنچے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اب اگر دیکھیے یہ ملومن اس کا تعلق پہلے حصے سے، محصوراً اس کا تعلق دوسرے حصے سے۔ اگر آپ اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ باندھے رکھیں فَتَقْعُدَ مَلُومًا، پوری کمیونٹی آپ کو بلیم کرتا رہے گا، بڑا کنجوس آدمی ہے، صحیح، بڑا کنجوس آدمی ہے، بلکہ کہتے ہیں مکی چوس ہے۔ کنجوس سے کیا ایک ہوتا ہے مکی چوس، اور وہ مکی چوس اگر اس کے سالن میں مکی پڑ جائے تو مکی کھانے والی چیز نہیں، لیکن وہ مکی والا سالن اور پھر مکی، صحیح، اسے کہتے ہیں مکی چوس۔ مکی چوس سناتا مگر آج آپ نے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ، بھائی شیخ کے پاس بیٹھو گے تو سب کچھ سیکھ جاؤ گے، شیخ کے پاس نہیں آؤ گے تو کچھ بھی پلے نہیں پڑے گا۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور آپ اپنے ہاتھ کو باندھے نہ رکھیں إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے گردن کے ساتھ، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور آپ اس کو نہ پھیلائیں، ٹو دی بیسٹ آف اٹس پھیلاؤ، جہاں تک پھیل سکتا ہے مین دیتے رہیں، اور کوئی حساب کتاب کا پتہ نہیں لگتا، صحیح۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اگر آپ ہاتھ کو باندھے رکھے فَتَقْعُدَ مَلُومًا، then you will be in community a blameworthy، in community you will be a blameworthy، کوئی بھی آپ چھوڑو بھائی کسی کام کا نہیں، ایسا مکی چوس آدمی ملیے نہیں ہے، کوئی پیسہ جیب سے نکلتا نہیں، صحیح، تو آپ اپنی عزت کو جاؤ، ملوم بیٹھ جاؤ، فَتَقْعُدَ مَلُومًا، تو آپ ہو جائیں گے، بیٹھ جائیں گے، ملومن بلیم ورتی، محصوراً، محصور یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے حسرت سے، مفعول کا اسم مفعول کا صیغہ ہے حسرت سے، حسرت کا معنی ہے افسوس کرنا ہے۔ اگر آپ نے ہاتھ اتنے پھیلائے کہ آپ بینکرپٹ ہو گئے تو اللہ کریم فرماتے ہیں محصوراً، لوگ ہائے کہیں گے بیوقوف آدمی، کوئی حساب کتاب لگاتا نہیں، بینکرپٹ ہو گیا،
یہاں بھی دے رہا تھا، وہاں بھی دے رہا تھا، وہاں بھی دے رہا تھا، وہاں بھی دے رہا تھا، کوئی پتہ ہی نہیں لگا رہا تھا مقصورت، تو لوگ آپ پر ہائے ہائے کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں نہ آپ کے انہیں کو بلیم ورتی بنائے اور نہ ہائے ہائے کرنے والے بنا دیں۔ تو واپس اپنے سبق، والذین اذا انفقوا، اور اللہ کے ٹرو سروینٹ وہ لوگ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا تو نہ وہ حد سے زیادہ آگے جاتے ہیں، ولم یقتروا اور نہ وہ بخل کرتے ہیں، وکان بین ذالک قواما اور وہ ہوتے ہیں ان دونوں کے درمیان معتدل۔ قوام کا معنی بیلنس لائف اختیار کرتے ہیں، وکان بین ذالک قواما، بیلنس۔ والذین اور اللہ کے سچے بندے ہوئے لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے مشکل کشا کو۔ لا یدعون، دعا یدعو کا معنی ہے پکارنا، دعا یدعو کا معنی ہے پکارنا، وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے مشکل کشا کو نہیں پکارتے۔ ادروائز واٹ ول بی دا بگ ڈفرنس بٹوین اے مسلمان اینڈ ہندو؟ وہ اپنے بت کو پکارتا رہتا ہے which can do nothing، صحیح، اور یہ بابے کو پکارتا رہتا ہے who can do nothing even، صحیح۔ تو وہ مولانا حالی والی بات ہوئی کہ کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، گرے قبر پر بار سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کلی ہے یہ راہ، صحیح۔ نبیوں کو چاہے خدا ہی بنائے اور مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، صحیح، اور دیرگے پکائیں۔ ابا کے صاحب گئے، شکر کرو، دادا صاحب بڑے آدمی ہیں، اللہ مرکز کو منور بنا دے، لیکن اس کے قبر کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہے اس کے نام پر، یا سبحان اللہ، ہندو بھی اتنا شرک نہیں کریں گے جتنا مسلمان کرتے ہیں۔ والذین، لاہوری میرے خیال میں زیادہ کرتے ہیں، ہاں میرے خیال میں لاہوری کی تھی شادی تبھی تک نہیں ہوتی جب تک دادا کی نظر نہ چڑھائے۔ والذین، جتنے ناصر کی نہیں ہوتے، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ بندے لا یدعون جو نہیں پکارتے مع اللہ اللہ کے ساتھ الہا آخر کسی دوسرے مشکل کشا کو، کسی دوسرے مشکل کشا کو مشکل کشائی کی آواز نہیں دیتے۔ ہمارے تو آرمی میں بھی شرک کا نعرہ ہے، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، وہاں پہ مختلف قسم کے شرک ہیں۔ ایک طبقہ ہے وہ جو کے یاد ہے گرین پگڑی باندھتے ہیں تو وہ نعرہ لگاتے ہیں نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، تو دوسرے وہ ہیں ماتم والے تو وہ کہتے ہیں نعرہ حیدری یا علی، اور تیسرے پھر گرین پگڑی سے بھی آگے گزر گئے وہ کہتے ہیں نعرہ پیر یا دستگیر، استغفر اللہ العظیم الذی، سارے مشرک۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے مشکل کشا کو، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ولا یقتلون النفس، اور قتل نہیں کرتے وہ اس نفس کو، التی حرم اللہ، اس کو جس کا قتل اللہ نے حرام قرار دیا ہے، الا بالحق، مگر شرعی اجازت سے۔ اللہ نے اس کا قتل حرام قرار دیا ہے مگر شرعی اجازت سے، یہ ایکسیپشن ہے۔ کبھی کبھار ایک شخص ایسا ہوتا ہے جس کا قتل کرنا حرام ہوتا ہے، شریعت کے حوالے سے اس کا قتل جائز ٹھہرتا ہے، بٹ فار ہم، فار اتھارٹی، فار ہم، فار اتھارٹی، ناٹ فار اے سنگل انڈیویجول ٹو ٹیک لائن ان ہز اون ہینڈ، صحیح۔ تو کون ہے جن کا قتل اللہ نے حرام قرار دیا؟ انہیں بارہا بتا دیا، بارہا بتا دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی روایت، حضرت عثمان کی روایت، اور خبر مشہور ہے۔ خبر مشہور کا معنی یہ کہ 3 سے زیادہ صحابہ نے اس کو نقل کر دیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں حدیث کی اصطلاح میں خبر مشہور۔ حدیث کی بنیادی اقسام ہیں 3، کتنے؟ 3۔ ایک کو کہتے ہیں خبر متواتر، دوسرے کو کہتے ہیں خبر مشہور، بلکہ آپ ایسا کریں کہ پہلے 2 تقسیم لکھیں کہ ایک کو کہتے ہیں خبر متواتر اور دوسرے کو کہتے ہیں خبر واحد۔
خبر مشہور کو ہٹائیں. پھر خبر واحد کے 3 اقسام ہیں. ایک کو کہتے ہیں خبر غریب، دوسرے کو کہتے ہیں خبر عزیز، اور تیسرے کو کہتے ہیں خبر مشہور. صحیح ہے. خبر متواتر وہ ہے جس کو روایت کیا ہو اتنے سارے لوگوں نے کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا عقل کے نزدیک ممکن نہیں. بھائی 2-4 آدمی تو جھوٹ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن 10-15 آدمی جس بات کو مختلف مقامات پر کرتے رہتے ہیں تو اس کا معنی یہ کہ جھوٹ نہیں ہے. ایک خبر متواتر کی ایک تعریف، اس کو کہتے ہیں متواتر روایتن. اس کو کیا کہتے ہیں؟ متواتر روایتن. اور دوسرا اس کو کہتے ہیں متواتر عملاً، کہ روایت تو 1 یا 2 لوگوں نے کیا ہو لیکن ہزاروں لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں خبر متواتر عملاً. خبر متواتر عملاً. خبر متواتر روایتاً یا خبر متواتر عملاً سے کوئی انکار کرے تو وہ قطعی کافر ہوتا ہے. وہ قطعی طور پہ کافر ہوتا ہے، اس کے کفر میں کسی کا اختلاف نہیں ہوتا. خبر واحد، اس کی بنیادی تعریف یہ ہے کہ یہ وہ حدیث ہے جو متواتر کے فگر سے کم لوگوں نے نقل کیا. یعنی اگر متواتر کو 5 لوگوں نے نقل کیا ہے تو خبر واحد کی تعداد یہ 5 سے کم. پھر اگر یہ 3 یا 3 سے زیادہ ہوں، روایت کرنے والے 3 یا 3 سے زیادہ ہوں تو اس کو کہتے ہیں خبر مشہور. خبر مشہور شہرت میں. اگر 2 ہو راوی تو اس کو کہتے ہیں خبر عزیز، اور اگر 1 ہو تو اس کو کہتے ہیں خبر غریب. پھر کبھی کبھار ایک حدیث صحابہ کے زمانے میں خبر غریب تھی لیکن تابعین کے زمانے میں وہ عزیز ہو گئی یا مشہور ہو گئی یا متواتر تک جا پہنچی. کہ صحابہ کے زمانے میں ایک صحابی سے روایت ہے لیکن نیچے پھر تابعین سینکڑوں نے نقل کر دیا. تو اٹ مینس کہ نیریشن چین کے دوسری کڑی میں اس حدیث نے صفت اختیار کر دی یا خبر مشہور کی یا خبر متواتر کی، تو اس سے انکار کریں گے تو کافر بن جاؤ گے. امام بخاری کی ساری احادیث اس کی بنیادی شرط امام بخاری نے یہ رکھی ہے کہ میں وہ حدیث نقل کر رہا ہوں جو کم از کم خبر عزیز ہو. کیا ہو؟ خبر عزیز ہو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب کو 1,00,000 صحیح احادیث سے انتخاب کیا ہے. مجھے جو احادیث یاد تھے وہ کتنے تھے؟ 1,00,000، اور سارے 100,000 دیور آتھینٹک، لیکن میں ساروں کو تو جمع نہیں کر سکتا تھا، بہت بڑا جاب تھا. تو میں نے ان سے مختلف چیپٹرز کے لیے 1 یا 2 حدیث کا انتخاب کر دیا. مثلا کسی چیپٹر اور کسی ایشو پر مجھے 15 حدیث یاد تھا، لیکن اب 15 کے 15 نقل کرنا اور لکھنا یہ ایک بہت بڑا جاب تھا. تو میں نے کہا چلو 2 پر ہی تو مسئلہ ثابت کرنا ہے. صحیح. تو اس نے اپنی کتاب کا انتخاب کر دیا 1,00,000 صحیح احادیث سے. کتنے سے؟ 1,00,000 صحیح احادیث سے. اور اس کے احادیث کی تعداد 7,500. بخاری کے حدیث کی تعداد 7,500. اگر مقررات اور ریپیٹیشن کو آپ نکال دیں، کیونکہ کبھی کبھار وہ ایک ہی حدیث کو 2-3 چیپٹرز کے حوالے سے لے آتے ہیں، کیونکہ حدیث میں 2-3 مسئلے ذکر ہوتے ہیں، تو یہاں اس چیپٹر میں بھی لے آیا اس ایشو کو ثابت کرنے، اور پھر دوسرے والیوم میں دوسرے چیپٹر میں بھی اس حدیث کو نقل کر دیا، کیونکہ اس حدیث کا دوسرا حصہ اس چیپٹر سے متعلق تھا. صحیح. مثلا میں مثال دے دوں کہ ایک حدیث شعیب علیہ السلام نے موسیٰ سے کہہ دیا کہ انی اريد ان انکح احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج، اگر آپ میرے بھیڑ بکریاں 10 سال اس کی خدمت کریں تو میں آپ کو یہ ایک بچی یہ نکاح پہ دے دوں گا. صحیح. تو وہاں سے امام بخاری استنباط کرتا ہے کہ بھیڑ بکریاں چرانے پر اجرت لینا جائز ہے. بھیڑ بکریاں چرانے پر اجرت لینا اسے کہتے ہیں اجرت بالاعمال. کیا کہتے ہیں؟ یا شریعت میں اسے کہتے ہیں اجارت العمل،
کیا کہتے ہیں ذرا اگر یہ پروف نہ ہوتا تو ہم کوئی لیبر ویبر نہیں کروا سکتے تھے کسی سے. وہاں سے تو ہم نکال لیتے ہیں کہ اجارۃ العمل جائز کسی سے لیبر کروانا اور اس کو کمپنسیٹ کرنا. صحیح. اس لیے کہ شریعت من قبلنا موسیٰ کی شریعت قرآن نے نقل کر دی اور پیغمبر نے اس پر مہر تصدیق ثبت کر دیا. فاضل میں آگے تو ایک بار تو اس نے باب الاجارہ میں نقل کر دیا ہے, وہ آیت بھی نقل کر دیا اور پھر اس کی تفصیل بھی بتائی ہے. صحیح. اور دوسری بات یہ کہ مہر دینا نکاح میں یہ لازم ہے. تبھی تو موسیٰ کے لیے شرط رکھی گئی کہ انی اريد ان انکح احدى المتيهاتين على ان تاجرني 8 حجج. صحیح. پھر تیسری جگہ ایک دوسرے چیپٹر میں اسے نقل کر دیا کہ مہر میں ہر وہ چیز آپ دے سکتے ہیں, مہر میں ہر وہ چیز آپ دے سکتے ہیں جو آپ کسی کنٹریکٹ میں کمپنسیٹ کروا سکتے ہیں. صحیح. کہ یہاں تو موسیٰ علیہ السلام کوئی نقدی نہیں دے رہا تھا, وہ صرف بیڑ بکریاں چلا رہا تھا. اینڈ دیٹ واز ناٹ سمتھنگ, سو دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ ٹو بی نقدی. آپ لیبر کروا دیں ان کی. صحیح. اور لیبر کے بدلے آپ کو پیسے لینے جائز ہیں. صحیح. تو وہ کمپنسیشن جو آپ کا استحقاق بنتا ہے دیکھ لیجیے مہر پر بھی وہ ملتا ہے. اگر آپ دوسری شادی کروانا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے کروا دیں. کوئی نہیں. فاروق صاحب نے اوپر دیکھ لیے, میں نے کہا کوئی نہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مقررات کو آپ ہٹائیں تو وہ حدیث جو آپ نے جمع کر دی وہ صرف 4000 بنتے. کتنے بنتے؟ 4000. امام ابو داؤد جو امام بخاری کے شاگرد کے شاگرد ہیں, امام بخاری کے شاگرد امام مسلم بن حجاج القشیری النیسابوری, وہ نشاپور کے تھے, ایرانی بلوچستان النیسابوری, جس نے کی کتابیں صحیح مسلم حدیث کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں کہ شیخین نے حدیث نقل کی ہے تو شیخین سے مراد کون ہوتا ہے؟ بخاری اور مسلم. کون مراد ہوتے ہیں؟ بخاری اور مسلم. جب صحابہ کے حوالے سے ہم کہتے ہیں شیخین, 2 شیخ, تو ان سے کون مراد ہوتا ہے؟ ابو بکر و عمر, یہ شیخین. صحیح. جب ان سے نیچے آ کر فقہا میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ شیخین نے یہ بات کی ہے, فقہا حنفیہ میں کہ شیخین نے یہ بات کی ہے, تو اس سے مراد ابو حنیفہ اور ابو یوسف ہوتے ہیں. ابو حنیفہ اور ابو یوسف, کیونکہ جب ابو یوسف اور ابو محمد کا ایک قول ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں صاحبین نے یہ بات کی. پھر وہاں کام کیا ہے؟ صاحبین. لیکن جب ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ کا اتحاد ایک جیسا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں شیخین نے یہ بات کی. یہ شیخین کا قول ہے, شیخین کا فتویٰ ہے. صحیح. جب محدثین میں آ جاتے ہیں کہ شیخین نے یہ بات کی تو پھر امام بخاری اور امام مسلم, اور جب لاجک میں ہم بات کرتے ہیں کہ شیخین نے یہ قضیہ, منطق میں کسی رول کو کہتے ہیں قضیہ, لاجک میں کسی رول اور قانون کو کیا کہتے ہیں؟ قضیہ. کہ یہ قضیہ is decided by شیخین. So there we meant ابو نصر فارابی and ابو علی ابن سینا. اور پھر کون مراد ہے شیخین سے؟ ابو نصر الفارابی اور ابو علی ابن سینا. کہ ابن سینا اور ابو نصر فارابی دونوں کا قول, کیونکہ وہ اتھینٹک اتھارٹی ہیں لاجک میں, دونوں لاجک میں شروع کریں. ایک گند ہے, ہم پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں. صحیح. لیکن میں طلباء کو ہمیشہ کہتا تھا, طالبان کو ہمیشہ کہتا تھا کہ بھائی یہ منطق جو ہے لاجک یہ ایسی ہے جس طرح کھیتی کے لیے وہ کھاد ہوتا ہے, فرٹیلائزر تو گوبر ہوتا ہے, چھوٹی بھی کوشیان تھی. صحیح. فی نفسی تو وہ گندی چیز ہے, لیکن جب تک آپ فرٹیلائزر نہیں دیں گے کھیتی کو تو کوئی فصل نہیں ہو جائے گا. تو میں نے کہا کہ جب تک لاجک آپ کو نہیں آئے گی قرآن سنت کو سمجھ نہیں سکو گے. میں آ گیا. تو امام مسلم کے شاگرد نے امام ابو داؤد, کیا نام ہے؟ امام ابو داؤد سیاستہ میں اس کی کتاب ہے سنن ابی داؤد. تو امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے 4 لاکھ احادیث سے 4000 احادیث کا انتخاب کیا اپنی کتاب کے لیے. 4 لاکھ صحیح احادیث سے میں نے انتخاب کیا اپنی کتاب کے لیے 4000 احادیث. اور اس نے کہا کہ میں نے اپنے ذاتی عمل کے لیے صرف 4 حدیث کا انتخاب کیا. تو پھر بتائیں گے, بتا دیں, یاد ہونا چاہیے, بتائیں پھر بتائیں گے انشاءاللہ کیا ہے. تو ایک حدیث
قاری صاحب نے کہا کہ یاد دہانی چاہیے، کل جمعہ ہے شاید قاری صاحب پر درسی دے دیں۔ ایک حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوی، ہر شخص کو ریوارڈ ملے گا اس کے انٹینشن کے بیس پر۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا کسی دوسرے وطن چلا گیا لیکن اللہ اور رسول کے دین کے لیے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کو ریوارڈ بھی وہی ملے گا۔ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا، جس نے ڈالر کے لیے چھوڑ دیا یصیبہ، اس کو ڈالر مل جائے گا۔ او الی امرأۃ، جس نے بیوی کے لیے مائگریٹ کر دیا تو بیوی مل جائے گی۔ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ اب یہاں حدیث کا سبجیکٹ میٹر اصلاح نیت یا تصحیح نیت، کیا تصحیح نیت؟ تصحیح نیت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے 6 نمبروں میں ایک اہم نمبر ہے، بتائیں 6 نمبر یاد ہے؟ ہاں بتائیں ذرا زور سے تاکہ ساتھ سنیں۔ جی دیکھیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرآن و حدیث سے نچوڑ نکال دیا کہ بھائی یہ 6 نمبر مسلمانوں کے عمل میں آ جائیں تو دین پھیل جائے گا۔ لوگ کتنے کتنے سیمینار کرتے ہیں، شیرٹن میں، ہلٹن میں، کہاں کہاں سے اسکالرز بلائے جاتے ہیں، صحیح؟ آؤٹ پٹ نتھنگ، only to take food here in Sheraton and to have some mixed gathering and صحیح nothing، صحیح؟ اور یہ لوگ جیب میں $20 ڈال دیتے ہیں، پھر روزہ شریف نکل جاتے ہیں، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اس لیے کچھ پرنسپلس ہیں، کچھ اصول ہیں۔ اور ابھی یہ اثر کے بعد قریش صاحب کہہ رہے تھے، قریش صاحب اس نے بڑی اچھی بات کہی، میں نے کہا قریش صاحب بس یہی بات ہم پہلے سے کر رہے تھے۔ اس نے کہہ دیا کہ یہ مجھے تجربہ ہو گیا کہ یہ رسالے لکھنے اور فلاں کرنا اور فلاں کرنا، نے کہا اس سے کبھی دین نہیں آئے گا۔ دین اسی طریقے سے آئے گا کہ لوگ آپ کے سامنے آپ انہیں کنوے کریں میسج۔ تو میں نے کہا یہی مولانا الیاس نے کہہ دیا کہ دین پھیلے گا نبی کے طریقے سے، دین پھیلے گا نبی کے طریقے سے۔ And نبی himself he was addressing people directly اور his colleagues they were addressing people directly۔ جب آپ لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ امپاکٹ تو وہاں دین پھیلتا۔ تبھی تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کے حوالے سے اللہ نے دین پھیلایا، اور خصوصاً مغرب میں اور امریکہ میں اگر کوئی نوجوانوں کو بچانا چاہتے ہیں there is no any other way، کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں، یہ سیمیناروں سے کم نہیں چلے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ جنہوں نے کر دیا ہے ان کا انٹینشن اچھا ہوگا، اللہ نیت سے تو آپ دے دے گا، صحیح؟ لیکن میرے خیال میں انٹینشن تو عمل سے ثابت ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گپے لگا رہے ہیں، بادی آج تو آپ بڑی خوبصورت نظر آ رہے ہیں، صحیح، بٹ وی ڈاؤٹ پٹ اپ دیٹ کائنڈ آف سیمینار۔ انٹینشن دوسرا ہوتا ہے، انٹینشن رشتے طے کروانا۔ چوری صاحب آپ کو تو کبھی کبھی جانا ہوتا ہے، یہ مولانا الیاس صاحب کا تو چلتا پھرتا مدرسہ ہے، وہ تو آپ بنائیں گے، وہاں تو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم کنڈر گارڈن بنانا چاہتے ہیں، وہ ابھی تک نہیں بن رہی، ان کے تو بنی ہوئی ہے، صحیح؟ تو 5-6 چیزیں، ایک کلمہ دیٹس دی بیس، دی سیکنڈ ون نماز، دی تھرڈ ون علم اور ذکر، اور دی فورتھ ون اکرام مسلم، اور دی ففتھ ون تصحیح نیت، اور دی سکستھ ون دعوت و تبلیغ۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک میں نے یہ حدیث اپنے ذاتی عمل کے لیے فکر کر دیا کہ جو کام کروں گا دیٹ مسٹ بی اونلی فار دی سیک آف اللہ، تصحیح نیت ایک۔ دوسری ان الحلال بین والحرام بین، حضور نے فرمایا what's allowed in Sharia that's clear, what's prohibited in Sharia and not allowed that's also clear، حلال اور حرام دونوں واضح ہیں۔ وبینہما امور مشتبہات but there are some things in between لا يعلمون كثير من الناس، most of the people they know nothing about these things۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہاں آپ نے کیا کرنا ہے، فمن اتقى الشبهات there will be no any excuse that I was unaware of۔ Unaware of it means that is doubtful, you are unaware of so it means that is doubtful, that is in between، جسے حضور نے مشتبہ کیا، مشتبہ۔ تو حضور نے فرمایا فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو آدمی مشتبہات سے اپنے کو بچایا رکھے وہ اپنے دین کو بھی پروٹیکٹ کرے گا اور اپنی عزت کو بھی بچا سکے گا۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو آدمی ڈاؤٹ فل چیزوں میں پڑ گیا، جو اس کے سامنے کلیئر نہیں اور اس نے کرنا شروع کر دیا،
حضور نے فرمایا وہ شبہات میں گر گیا، وہ حرام میں گر گیا، وقع فی الحرام. اور فرمایا الا وان لکل ملک حما، ہر ایک بادشاہ اور کنگ کے کچھ ریزرو ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ یا کچھ ریزرو ایریا ہوتے ہیں، پروہیبٹڈ ایریا. وہاں پہ آپ پاکستان میں جائیں چاونی میں کینٹ ایریا میں، وہاں پہ کبھی کبھار آپ کو بورڈ مل رہا ہے، کیا لکھا ہے؟ پروہیبٹڈ ایریا، یہ ممنوع علاقہ. تو اس طرح کنگ اور بادشاہ کا ممنوع علاقہ ہوتا ہے، پروہیبٹڈ ایریا. وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُ، اللہ نے کون سا علاقہ پروہیبٹڈ اور ریسٹرکٹڈ قرار دیا ہے؟ محارم، جو چیز حرام قرار دی ہے وہ اللہ کے ممنوع علاقے ہیں، آپ نے وہاں ٹریسپاسنگ نہیں کرنی. ان حِمَ اللَّهِ محارم. اور حضور پاک نے فرمایا الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، انسانی بدن کے اندر گوشت کا ایک لوتڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد كله، اگر وہ لوتڑا ٹھیک ہو گیا سارے پارٹس آف باڈی دے ول ورک گڈ اینڈ پراپرلی. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، and if that lotla and flesh of meat is disturbed, the whole body is disturbed. أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، حضور نے فرمایا وہ دل کا لوٹا ہے. تو امام ابو داؤد نے فرمایا میں نے دل کی اصلاح کو توجہ دے دی کہ دل صالح ہو جائے، عقیدہ بنے تو پارٹس ٹھیک ٹھاک کام کریں گے. کیونکہ ڈکٹیشن تو وہ دیتا ہے، ڈکٹیشن کون دیتا ہے؟ یہ ہم تو ادھر ادھر گڑبڑ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ اس کو ہم نے صحیح فکر نہیں کی، اس کو ہم نے صحیح فکر. مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم زبان سے کلمہ تو کہہ چکے ہیں لیکن ابھی تک وہ کلمہ زبان سے دل تک پہنچا نہیں. مدت گزری 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال، یہ اتنا ایک بالش ڈسٹینیشن یہ اس نے ابھی تک طے نہیں کیا. صحیح. اور اس نے کہا کہ وہ اس لیے کہ ہم اس میں فیول اور ایندھن نہیں ڈال رہے اس گاڑی میں جس میں ہم نے کلمے کو رکھ دیا ہے تاکہ وہ گاڑی وہاں تک پہنچ جائے. صحیح. اور فرمایا کہ وہاں تک پہنچ جائے گا تو اٹ مینس آپ کے خطرے سارے ختم ہو گئے، آپ کے سارے خطرے ختم ہو گیا. اس نے کہا کہ یہ ایسا ہے کہ آدمی شپ بروا دے، سامان کا شپ بروا دے ہمیں جان کی طرح اور کراچی بھجوانا چاہے. صحیح. تو جب تک کراچی بخیریت نہیں پہنچا بلکہ قندھار بخیریت نہیں پہنچا تو یہ دل کوڑتا رہتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا. راستے میں جیا ڈوب گیا، پہنچ گیا. اب کراچی سی پورٹ پر وہ پورٹ والے اس کے ساتھ کیا کریں گے، اور کراچی سے ہم نے کنٹینر میں ڈال دیا تو کنٹینر کے ساتھ ایکسائز والے اور کسٹم والے کی حشر کریں گے اور پولیس کے ہتھے چھڑ جائیں گے اور پتہ نہیں لیکن جب جو پراپر گودام ہوتا ہے ویئر ہاؤس ہمیں جانتا ہے، جب پراپر ویئر ہاؤس تک وہ سامان پہنچ گیا اور اس نے اندر رکھ دیا اور دروازہ بند کر کے لاک لگا دیا، ناؤ ہی سیٹسفائیڈ. ہی وینٹ بیک ہوم بیکاز ہی سیٹسفائیڈ. تو یہ کلمے کی جو قیمتی مال ہے یہ آپ نے یہاں سے گاڑی میں تو ڈال دی، وہ سارے خطرے ہیں یہاں تک پہنچے ہوئے، لیکن اگر اس گودام تک جا پہنچے اور آپ نے سیل کر دیا تو دیٹ از گون. ایوری فیئر از گون، کوئی خطرہ نہیں. ناؤ یور دل اینڈ یور ہارٹ ول کنٹرول پارٹس آف باڈی. صحابہ نے یہی محنت کی اور تبھی حدیث میں صحابہ نے کہہ دیا کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پیغمبر سے ایمان سیکھ لیا. اب یہ نہیں کہ ہم نے ایمان لایا، ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم ایمان بلکہ لا بھی نہیں چکے ہیں، ہمیں ایمان مل گیا ہے. ہاں ہمیں وراثت میں ایمان مل گیا ہے. صحابہ کہتے ہیں تعلمنا الایمان، ہم ایمان لے اور پھر ایمان سیکھتے رہے پیغمبر سے. تو اس کا معنی ہے کہ ایمان سیکھنے والی چیز ہے، یہ ایسا نہیں کہ بس وہ آ گیا کیا. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، قرآن کریم کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں بہت سارے ایمان کے دعوے دار وہ مشرک بن چکے ہیں، ایمان رہا نہیں ان کا. کیونکہ جب آپ ایمان کو سیکھے نہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ کہاں ختم ہوتا ہے. یعنی کسی چیز کے ختم ہونے کا تو آپ کو تب پتہ لگے گا جب اس چیز کو آپ جانتے ہوں گے. اگر جانتے نہیں ہوں گے ہاں تو آپ کو اس کے ختم ہونے کا کوئی احساس ہوگا؟ کچھ بھی پتہ نہیں لگے گا. بیکاز دیٹ ناٹ یور فیلڈ ناؤ، یو آر ناٹ این ایکسپرٹ ان دا فیلڈ کنسرن، یو مسٹ بی. آپ کو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے کہ ایمان کو آپ سیکھیں. تو ایمان کو سیکھ لو گے تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ اگر یہ حرکت میں کروں ایمان چلا جائے گا. صحیح. اور یہی تو وجہ ہے کہ لوگ کافر بن جاتے ہیں پھر بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. صحیح. تو ہم مولوی جب اس طرح کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ جو طبقہ ہے یہ کافر ہے، ان سے دور رہیں، یہ کافر ہیں ان سے دور رہیں. تو کہتے ہیں بھائی وہ تو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ہم کہتے پڑھتے بھی ہوں گے لیکن یہ کافر. صحیح. تو پھر لوگوں کے پاس ہتھیار کیا ہے، بس مولویوں کا تو اور کوئی کام ہی نہیں، کفر کے اسٹیمپ لگاتے رہتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہہ دیا حضرت
مولوی اچھے لوگ ہیں لیکن یہ لوگوں کو کافر بناتے ہیں، یہ لوگوں کو کافر بناتے ہیں۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل معمولی سی امینڈمنٹ کر دی اس لفظ کی، اس نے کہا بیٹا ہم کافر بناتے نہیں، صرف کافر بتاتے ہیں۔ ہم کافر نہیں بناتے، ہم نہیں بنا سکتے کسی کو کافر، نہ کسی کو مسلمان بنا سکتے ہیں، یہ بنتا وہ خود ہے، ہم صرف بتاتے ہیں کہ یہ کافر ہو گیا ہے۔ صحیح، کتنا پیارا جملہ کہہ دیا حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی۔ آپ جو لوگ اردو سمجھتے ہیں مواعظ اشرفیہ اپنے لیے منگوائیں، مواعظ اشرفیہ ایمان بن جاتا ہے اس سے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی دروس اور لیکچر مواعظ اشرفیہ بہترین کتاب ہے، ہمارے سے پوچھا ہوا ہے تو ڈھونڈ لینا ابراہیم میں ایسے بزرگ مواعظ اشرفیہ خطبات حکیم الاسلام، خطبات حکیم الاسلام۔ مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خطبات حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب رحمہ اللہ، یہ بڑے لوگ تھے، اللہ والے تھے، یہ اللہ والے لوگ نوازا تھا اور اتنی خوبصورتی سے نوازا تھا، آپ دیکھ کے آپ کہتے ہیں جبریل امین اتر آئے، اتنی خوبصورتی۔ اور وہ پاکستان آئے تھے اور مجیب الرحمان شامی کو تو آپ جانتے ہیں، تو شامی کا رسالہ ہوتا تھا زندگی، تو اس نے نمبر نکالا تھا، اس کے آنے پر اس نے نمبر نکالا تھا، تو سر ورق پر پتہ نہیں کہاں سے اس نے فوٹو کہیں ڈھونڈ لایا تھا کہ قاری صاحب تو فوٹو بڑے مخالف تھے، لیکن ہوتا ہے فوٹو تو پاسپورٹ ان چیزوں کے لیے، تو اس نے وہ فوٹو لگا دیا تھا قاری صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ، اور اس نے علامہ کا ایک شعر لکھ دیا تھا اس پر کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، اور کردار میں گفتار میں اللہ کی پہچان، قہار و غفار و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ اور ایک چھوٹا شعر ہے بڑا بہترین، پتہ نہیں اس کا پہلا مصرع کیا ہے، تیرا نشے من نہ بخارا نہ بدخشاں، بڑا سا شعر۔ اینی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ تو امام ابو داؤد نے کہ یہ دوسرا حدیث میں نے یہ اپنے لیے منتخب کر دیا ہے کہ میں مشتبہات میں کبھی نہیں پڑتا، جس چیز کے متعلق میں 100% کلیئر نہ ہوں کہ یہ حلال ہے تو تبھی تک میں مشتبہات میں نہیں پڑتا، کیونکہ مشتبہات میں پڑ گئے ممکن ہے وہ حرام ہو تو آپ نے حرام تو کر لیا، حرام کام کا ارتکاب کر لیا، اگر آپ نہ کر جاتے اچھی بات ہو، اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا، صحیح، اس نے اللہ کے ریزرو کو ریسٹرکٹڈ ایریا کو وائلیٹ کر دیا، کیونکہ کبھی کبھار ان انٹینشنلی آدمی وائلیٹ کر جاتا ہے، تو اگر آدمی ان انٹینشنلی کینٹ ایریا میں وائلیشن کر جائے تو آدمی والے اس کو ایکسکیوز دے دیتے ہیں، اس نے کہا یو مسٹ بی اویئر آف، صحیح، یو مسٹ بی اویئر آف ریسٹرکٹڈ ایریا میں آپ گھس آئے ہیں، صحیح، اینڈ ناؤ یو ہیو ٹو فیس سمری ٹرائل کورٹ، لیٹر آن وی ول فائنڈ آؤٹ وٹ ہیپنڈ ہیئر، کیوں آئے کیسے آئے، لیکن آپ کو کبھی تک تو آپ کی بیڑا غرق ہو گیا ہوگا، ان کے ہاتھ لگو گے وہ تو چترول کروا لیتے کیا کرتے ہیں، اور پھر وہ بھی پولیس والوں کے دیتے تھے جس کی ذرا چترول کروائیں گے، پتہ نہیں کہاں سے انڈین ایجنٹ آیا ریسٹرکٹڈ ایریا میں گھس آیا، وزن میں آ گئی، اور انڈیا والے کہتے ہیں عیسائی والے، انڈیا والے ان کے ہاں کوئی چوہے موہے نکل آئے تھے، انہوں نے کہا عیسائی والے چھوڑ دیے، آج آیا ہے کہ وہ جو ہائی جیک ہوا تھا تیار عیسائی کا ایجنٹ ہائی جیکنگ کیس میں گرفتار کیا گیا 2-3 مہینے بعد، 3 مہینے ہو گئے، کتنے ہو زیادہ ہو گئے۔ اور تیسری حدیث من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ،
کہ ایک اچھے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ جو کام نہ اس کے دنیاوی منفعت کا ہو نہ اخروی منفعت کو ہو وہ اسے کرتا ہی نہیں، بے مقصد کام نہیں کرتا. صحیح، ہی مسٹ بی آبجیکٹو، وہ مقصدی آدمی ہو گیا نا، مقصد والا کام، بےہودہ کام نہیں کرتا، فضول کام نہیں کرتا. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اور چوتھی حدیث، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. مومن کا ایمان تبھی تک کامل نہیں ہوتا جب تک وہ دوسروں کے لیے بھی وہ راستہ پسند نہ کرے جو اسے اپنے لیے پسند ہے. میرے خیال میں امام ابو داؤد کا انتخاب، یا سبحان اللہ، بس پوری زندگی بن جاتی، پوری کمیونٹی اور سوسائٹی بلکہ دنیا بن جاتی، پوری دنیا بن جائے گی. اگر چار حدیث انسانوں نے ہی اپنائے تو دنیا بن جائے گی. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور وہ قتل نہیں کرتے اس نفس کو جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر شرعی جواز سے، الا بالحق، مگر شرعی جواز سے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب اس کا محاصرہ کیا گیا تھا، حضرت عثمان کا محاصرہ کیا گیا تھا، حضرت عثمان 40 دن محصور رہے، 40 دن محصور رہے. تو 40ویں دن وہ دیوار پر آ گئے اور اس نے ان محاصرہ کرنے والوں کو ایک تقریر کری کہ لستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرنی بالجنہ. آپ کو یہ پتہ نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی بشارت دی تھی؟ میں ان 10 لوگوں میں ہوں جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی تھی. یہ سارے لوگ خاموش ہیں. پھر اس نے کہہ دیا الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من جهز جيش العسرى وجبت له الجنہ. آپ لوگوں کو پتہ نہیں کہ حضور نے کہہ دیا کہ غزوہ تبوک کے لشکر والوں کو تیاری کا سامان جو بھی دے گا اس کے لیے جنت واجب ہوگی، اور میں نے 30,000 مجاہدین کے لیے سارا انتظام کر دیا. من جهز جيش العسرى وجبت له الجنہ. وَأَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اشترى بئر روما وجبت له الجنہ. آپ لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہودیوں کا کنواں جس میں سافٹ ڈرنکنگ واٹر ہے اور بڑا میٹھا، حضور پسند فرماتے تھے اس کو صلی اللہ علیہ وسلم. حضور بڑی پیار سے اس کی پانی پیا کرتے تھے. تو فرمایا کہ حضور نے کہہ دیا جس نے یہ کنواں خرید لیا مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. حضرت عثمان نے 12,000 دینار کا خرید لیا اس زمانے میں. 4,000 کا پہلا آدھا خرید لیا، پھر 8,000 کا بقیہ آدھا خرید لیا. صحیح. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب میں اسی ایمان پر ہوں جس ایمان پر رسول اللہ کے زمانے میں تھا. اور پھر کہنے لگا کہ میں نے رسول پاک سے سن لیا ہے، آپ اگر مجھے قتل کریں گے تو میں نے رسول حضرت علی آئے کہ حضرت آپ حکم دیں ان کا خاتمہ کرنے ہیں، زیادہ سے زیادہ 300-400 لوگ ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت علی نے جب اجازت مانگی تو عثمان نے کہہ دیا کہ علی کیوں، ان کو کیوں قتل کر دیں؟ اس نے کہا انہوں نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا ہے. تو اس نے کہا شریعت میں ایسی کلو مجھے کہیں نہیں ملتی کہ قتل کے ارادہ کرنے والے کو قتل کیا جائے. اگر میں نے قتل کر دوں تو کل اللہ کے ہاں کیا جواب دوں گا، میں نے کیوں قتل کر دیا اگر ایک آدمی کو بھی قتل کیا؟ ابھی تک تو انہوں نے مجھے قتل نہیں کیا. یہ وکیل ایمان کی بات ہے. کہ حضرت عثمان کے پاس حکومت تھی، اور کتنی حکومت؟ 64 لاکھ مربع میل پر مشتمل. کتنے پر؟ مور دین 6 ملین 6.4 ملین اسکوائر مائلز، پوری آدھی دنیا تھی. صحیح. اور کہہ دیا کہ علی، میں رسول پاک کے ساتھ بیٹھا تھا تو حضور نے مجھے کہہ دیا کہ عثمان جو تلوار آپ کے قتل کرنے کے لیے نیام سے نکل آئے گی اس کے بعد مسلمان کا خون کرتے رہیں گے. صحیح. اور مسلمان کے خون کا یہ مظلمہ ان لوگوں کے گردن پہ ہوگا جس نے آپ کے دور میں تلوار نیام سے نکالا. بیکاز دیٹ واز دی فرسٹ ایور تلوار which came out by the Muslim against the Muslim. جو مسلمان کے ہاتھوں نکل آیا اور کس کے خلاف؟ مسلمان کے خلاف، خلیفہ کے خلاف نکل آیا. حضرت عثمان نے کہہ دیا کہ اب قیامت تک لوگ مرتے رہیں گے، ایک دوسرے کو مرواتے رہیں گے. آپ مجھ سے اجازت مانگتے میں ایک کو قتل کر دوں، وہ سارے قیامت تک جو مرتے رہیں گے میرے اوپر ڈھیر ہوتے جائیں گے. صحیح. کیونکہ حضور نے کہہ دیا کہ ان لوگوں پر اس کا مظلمہ ہوگا. صحیح. اور اس نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ٹائٹل دے دیا المقتول صبرن، المقتول صبرن، کہ عثمان آپ وہ آدمی ہیں جو پیشنس اور اسٹیبلٹی کا مظاہرہ کر کے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ. صحیح. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 40 دن مسلسل روزے سے
40 دن مسلسل روزے سے، 41ویں دن اس کی بیوی حضرت نائلہ نے کہہ دیا کہ حضرت آج تو پانی بھی نہیں رہا گھر میں، پانی بھی نہیں رہا اور کھجور بھی ختم ہو گئے، تو آج افطار کس چیز سے کریں گے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ آج میں ذرا تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ کر چکا تھا، میں لیٹ گیا تھا، تو حضور سے ملاقات ہو گئی اور حضور نے کہہ دیا کہ عثمان ہم 40 دن سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ نے 40 دن افطار اپنے ہاں کر دیا، آج کا افطار ہمارے پاس۔ تو اس نے کہہ دیا کہ آج افطار سے پہلے پہلے میں نے حضور کے پاس پہنچنا ہے، میری موت آنی۔ اللہ والے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، ہر ایک آدمی اپنے کہیں ایک امت کے برابر، ہر ایک صحابی اپنے کہیں ایک امت کے برابر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان نے انہیں ایک حدیث سنائی کہ آپ مجھے کیوں قتل کرتے ہیں؟ میں نے تو رسول پاک سے سنا ہے کہ یقول فرماتے تھے لا يقتل المسلم الا باحدى ثلاث، مسلمان کا قتل صرف 3 شرعی جوازوں سے جائز ٹھہرتا ہے، اور وہ بھی حکمران کے لیے، کورٹ کے لیے، عدالت کے لیے۔ Nobody has the right to take law in his own hand. Nobody has the right to kill somebody else taking a plea of Sharia. No, the matter should be taken to a court of law, to an authentic court of law. Even that may be the case of Salman Rushdie or somebody else. So only a ruler, he can do that. A court can do that. That is required as far as administration of justice is concerned. تو اس نے کہہ دیا کہ حضور سے میں نے سنا کہ مسلمان کا قتل تو 3 چیزوں سے جائز ہو جاتا ہے، ادروائز دیٹ از حرام، پروہیبٹڈ۔ ایک بزنن بعد احسان، آدمی یا عورت شادی شدہ ہو، محسن کہتے ہیں اسے سواد سے، آدمی یا عورت، مرد یا عورت شادی شدہ ہو اور زنا کا ارتکاب کرے اپنی مرضی سے، تو شریعت میں اگر اس پر پروو ہو جائے اسے سنسار کیا جائے گا۔ ایک او بقتل نفس بغیر نفس، یا کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان یا ذمہ کو بلا وجہ قتل کر دے، انٹینشنل مرڈر جسے کہتے ہیں قتل عمد، تو پھر by the decree of an authentic or decision of an authentic court of law he would be executed۔ اور تیسرا او بارتداد بعد الاسلام، یا آدمی مسلمان تھا اور مرتد ہو گیا، so an authentic court of law will decide the matter properly۔ تو اس نے کہا کہ میں نے زنا تو چھوڑیے اسلام میں جب مسلمان نہیں تھا تو میں نے بھی کبھی کسی کی عصمت پر نظر بھی نہیں ڈالی، یہ میرے فطرت کے خلاف تھا۔ اور فرمایا کہ میں نے آج تک کسی کو قتل نہیں کیا کبھی بھی، اگر میدان جہاد میں کوئی میرے ہاتھ سے مارا گیا دیٹ سمتھنگ ایلس، لیکن میں نے کبھی کسی کو انٹینشنلی قتل نہیں کیا وداؤٹ اینی جسٹ کاز۔ اور فرمایا کہ مسلمان تو میں اب بھی ایمان کا اقرار کرتا ہوں۔ تو انہوں نے حلہ بول دیا اور عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا رضی اللہ عنہ۔ شیخ مرحوم سے کہتے ہیں شہید مظلوم۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور قتل نہیں کرتے اس نفس کو جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے، الا بالحق، مگر شرعی جواز سے۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور زنا نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، جو کرے گا یہ کام يَلْقَى أَثَامًا، تو وہ فیس کرے گا عذاب۔ یلقا اثام، لقیہ یلقا، وہ فیس کرے گا عذاب۔ یضاعف له العذاب، سخت دیا جائے گا اس کو عذاب۔ یضاعف کا لغوی اور لٹرل معنی ہے دوچند، دگنا، تو دگنے کا معنی نہیں سخت۔ یضاعف له العذاب، مینی فولڈ عذاب اسے دیا جائے گا، کیا مینی فولڈ عذاب اسے دیا جائے گا، یعنی شدید۔ یضاعف له العذاب، سخت دیا جائے گا اسے عذاب یوم القیامت، قیامت کے دن۔ وَيَخْلُدُ فِيهِ، اور وہ ایور لاسٹنگ رہے گا اس عذاب میں، مہانا، ذلیل شدہ، مہانا ذلیل شدہ۔ اے کلاس اور بی کلاس نہیں ہو جو ہونا ذلیل ٹھڈے مارے،
الا من تاب وآمن، مگر وہ تابا جس نے توبہ کیا، وآمنا ایمان لے آیا، وعمل عملا صالحا اور عمل کیا عمل صالح، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اللہ کریم تبدیل کرے گا سیئاتہم ان کے گناہوں کو، حسنات نیکیوں سے، ان کے گناہ اللہ اریز کر کے fill up the blanks with حسنات، جب اریز کرے گا برائیوں کو تو fill up the blanks with حسنات۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان، وَمَن تَابَ اور جس نے توبہ کیا، وَعَمِلَ صَالِحًا اور عمل کیا صالح، فَإِنَّهُ بَعْدِ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور رجوع کرتا ہے اللہ کے جانب کامل رجوع۔ والذین اور اللہ والے وہ لوگ ہیں لا یشہدون الزور، زور اس کا معنی ہے جھوٹ، زور کا معنی ہے جھوٹ۔ والذین اور وہ لوگ لا یشہدون الزور، جو جھوٹ والے محفل میں کبھی حاضر نہیں ہوتے، اور all these things are جھوٹ which is prohibited in شریعہ، موسیقی کی محفل اٹینڈ نہیں کرتے because that's against Sharia, that's against the facts. Facts are given there in Sharia that is allowed. تو وہ نہیں جاتے، بے پردگی کے محفلوں میں وہ نہیں حاضر ہوتے۔ والذین لا یشہدون الزور، وہ دروغ گوئی کی بنیاد پر گواہی نہیں دیتے۔ یہ زور کا لفظ بڑا انکلوسیو ہے اور بڑا کمپریہنسو ورڈ ہے۔ والذین اور وہ لوگ لا یشہدون الزور، جو غیر شرعی مجالس اور غیر شرعی کاموں کو اٹینڈ نہیں کرتے، شریعت کے خلاف جو کام ہے، شریعت کے خلاف جو مجالس ہیں وہ اٹینڈ نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ اور جب ان کا گزر ہوتا ہے باللغو، اس قسم کے بےہودہ مجالس پر یا بےہودہ کام پر، انٹینشنلی اگر وہ وہاں سے گزرے، مروا کراما تو وہ گزر جاتا ہے بڑی سنجیدگی سے، وہاں گزر جاتا ہے بڑی سنجیدگی سے، کیونکہ جو لوگ وہاں اس محفل میں ہیں، یو آر alone, if you are going there to tell them that this is not allowed, so they will kill you or they will slap you and they will insult you, so you should not do that, you have your way, understand؟ بڑی سیریسلی آپ وہاں سے گزر جائیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ اور جب وہ گزرتے ہیں باللغو بےہودہ کاموں اور بےہودہ مجالس سے، مروا کراما تو وہ گزرتے ہیں کرامن بڑے عزت دار طریقے سے، کرامن بڑے عزت دار طریقے سے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم اور وہ لوگ اذا ذکروا جب انہیں ریمائنڈر دی جاتی ہے بآیات ربہم ان کے پروردگار کے آیات کے ذریعے، وہ کسی گندے کام میں مشغول ہوتے ہیں اور آپ نے اسے ریمائنڈ کروا دیا قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ said so and so, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم has mentioned so and so، آپ نے ریمائنڈ کروا دیا، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ والے وہ لوگ جب انہیں ریمائنڈ کروایا جاتا ہے اللہ کے آیات کے ذریعے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا تو وہ وہاں پہ بہرے اور اندھے نہیں ہوتے، یعنی وہ اسے سن کر اندھے بہرے نہیں ہوتے، وہ اس سے کوئی تشکیل دے لیتے۔ والذین اور وہ لوگ یقولون جو کہتے ہیں ربنا ہمارے پروردگار حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا بخش دے ہمیں من ازواجنا ہماری بیویوں سے، یہ آپ یہ دعا یاد کریں اور ہر نماز کے اخیر میں جب آپ درود کے بعد دعا پڑھتے ہیں تو یہ پڑھیں، اور خصوصاً اسپیشلی ان امریکہ سارے لوگ وہ اس ٹربل میں ہیں، بیویوں کی وجہ سے مصیبت میں، کوئی شوہر کی وجہ سے مصیبت، کوئی بچوں کی وجہ سے مصیبت میں، تو اس نے یہ دعا کر دی کہ اللہ والے وہ بندے اذا یقولون جو کہہ دیتے ہیں ربنا او ہمارے رب حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا بخش دیں ہمیں یا دے دیں ہمیں من ازواجنا ہمارے اسپاؤسز کے ذریعے و ذریاتنا اور ہمارے اولاد کے ذریعے قرۃ اعین ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک وہ ہمارے خوشی کا ذریعہ بنے، وجعلنا للمتقین اماما اور ہمیں بنا دے متقین کا امام، فاسقین کا امام نہ بنا دے۔ فاسقین کا امام وہ خود بھی ٹربل میں ہوتا ہے، کیونکہ فاسقین پہ اسے ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے یوں کرنا ہے امام صاحب، آپ نے یوں کرنا ہے،
تو اس نے دعا کرنے کہ وجعلنا للمتقین اماما، خدا بندہ ہمیں متقین، دوز ہو آر اوبیڈینٹ ٹو فالو دا انسٹرکشن آف اللہ سبحانہ و تعالی. اولئک، یہی لوگ، یجزون الغرفۃ، انہیں دیا جائے گا بالائی بنگلہ. غرفہ سیکنڈ اسٹوری، سیکنڈ اسٹوری آف دیٹ ٹائم دیٹ واز کنسیڈرڈ ایز پریشیس. تو اللہ کریم نے، میں نے کہا کہ وہ اہل مکہ کو ایڈریس کرتے رہے. اولئک یجزون الغرفۃ، انہیں بالائی منزلیں دی جائیں گی بما صبروا، ان کے استقامت کی وجہ سے. ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، انہیں تعلیم دی جائے گی جنت کے اندر تحیۃ، اچھے پریزنٹیشن کی، وسلاما، اور سلام کی. خالدین فیہا، ہمیشہ ہوں گے اسی کے اندر. حسنت مستقرا و مقاما، یہ بڑی بہترین جائے قرار اور جائے اقامت ہے. قل، آپ کہہ دیجئے، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اب یہ بہت سخت وارننگ کہ میرے اللہ کا کیا بگڑتا ہے ساری دنیا کا بیڑا غرق کر دے. اللہ کوئی پرواہ نہیں کرتا پوری کی پوری دنیا ہلاک ہو جائے. قل، آپ کہہ دیجئے میرے نبی، ما یعبأ بکم ربی، کیا پرواہ کرتا ہے میرا پروردگار آپ لوگوں کا. کیا پرواہ کرتا ہے؟ اب کوئی اسے سو کریں گے؟ نہیں، جس کو وہ ہلاک کرنا چاہے ہلاک کر دے. عاد نے کون سا سو کر دیا؟ اہل سمود نے کون سا اس کے خلاف کیس کر دیا؟ نوح والے کون سے کورٹ میں چلے گئے کہ آپ چلے جائیں گے؟ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر آپ کے درمیان لولا دعاؤکم، لولا یکون الداعون فیکم، آپ لکھ کے عربی میں خالص کہ لولا یکون الداعون فیکم، اگر اللہ کی جانب دعوت دینے والے آپ کے درمیان نہ ہوتے، اگر اللہ کے جانب دعوت دینے والے آپ کے درمیان نہ ہوتے تو اللہ کب کا آپ کا بیڑا غرق کر دیتا. یہ تو دعوت والوں کی وجہ سے آپ لوگ بچے ہوئے. ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر داغی نہ ہوتے آپ کے درمیان. کیوں؟ فقد کذبتم، اس لیے کہ وجہ ہے آپ نے تو تکذیب کی حد کر دی، آپ نے تو نبی کے جھٹلانے کی حد کر دی. فسوف یکون لزاما، لیکن آپ قطعی نہ سوچے کہ ہمیں چھٹکارا مل گیا ہے، جلدی یہ عذاب آپ کے سر پہ آ پڑے گا. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا واتقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين. تو سورہ فرقان کا خلاصہ ختم ہو گئی. کہاں؟ ابن جریر اور امام راضی کے مطابق ضحاک ابن مزاحم اور مقاتل ابن سلیمان یہ تفسیر کے امام ہیں. ان سے نقل کیا گیا ہے کہ یہ سورت سورہ نساء سے 8 سال پہلے اتری. اس سورت کے ابتدا میں صداقت قرآن اور صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کفار کے شبہات کا جواب، پھر موسیٰ، نوح، عاد، سمود اور اصحاب الرس کا مختصر سا تذکرہ، پھر توحید کے دلائل، اس کے بعد اللہ کے صحیح بندوں کی صفات، اور سورت کے اخیر میں یہ بات کہ اگر آپ لوگوں کے درمیان دعوت دینے والے نہ ہوتے تو کب کا آپ کا خاتمہ ہو جاتا. لیکن کچھ لوگ ہیں جو اللہ والی بات کر رہے ہیں اور انہیں کی وجہ سے عذاب آپ لوگوں کو بھی اپنے لپیٹ میں نہیں لے رہا. اور آج کا سبق سورہ الشعراء، صفحہ نمبر کتنا؟ 367، 367. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے سورہ طٰہٰ نازل ہوئی
پھر سورہ واقعہ نازل ہوئی اور اس کے بعد سورہ شعراء کا نزول ہو گیا. اہل مکہ رسول پاک کے رسالت سے انکار کے لیے مختلف حیلے بہانے ڈھونڈتے تھے. کبھی آپ سے معجزہ کا تقاضا کرتے، کبھی آپ کو شاعر اور کاہن کہتے، کبھی یہ کہتے کہ کیا ہے چند نہ سمجھ اور بے وقوف قسم کے لوگ محمد کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ناگوار گزرتی. سورت کے موضوعات، حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کیوں فکر مند ہو کے اپنی جان کا رہے ہیں. توحید کا موضوع ایسا موضوع ہے کہ اس پر تو قدم قدم پر زمین میں نشانیاں موجود ہیں، لیکن ہٹ درم لوگ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور تاریخ شاہد ہے کہ ہٹ درم اور ضدی لوگوں کو عذاب الہی نے اپنی گرفت میں لے لیا. پھر اس میں یہ ذکر ہے کہ کفار آپ کے زمانے کے ہوں یا پہلے زمانے کے، ذہنیت سب کی ایک ہے. اور نبی آپ ہوں یا پہلے سے جو انبیاء آئے تھے، تعلیم ساروں کی ایک تھی. ان انبیاء کے ساتھ اللہ کی رحمت کا معاملہ میں بھی ایک جیسا تھا. اور یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر بھی ہے، رحیم بھی ہے. لیکن تاریخ میں اس کی قہر و غضب کی مثالیں موجود ہیں. آخر میں یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے عذاب کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں آپ سے. اگر ہدایت مطلوب ہے تو قرآن ہی کافی ہے. لہذا انہیں اپنے دلوں کو ٹٹولنا چاہیے. اگر یہ ضدی ہو رہے ہیں تو اپنے ضد کا انجام ضرور دیکھ لیں گے. تواسین میم، توا ایک ہے اسلاف کی بات، سلف کی بات، پہلے والے علماء کی بات، کہ اس کا ایک معنی ہے جو مطلوب اور مراد ہے، which is meant here, that is known only to Allah subhanahu wa ta'ala. جسے کہتے ہیں مقطعات. مقطعات کے متعلق عقیدہ یہی ہے سارے اہل اسلام کا کہ اس کے معنی اللہ کو معلوم ہے. اس کے معنی اللہ. جو ہم کہہ رہے ہیں اسے کہتے ہیں تعویلات، کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ایک تعویل جو ہم کر رہے ہیں. تواسین میم، توا میں سات الجہل، توا میں سات الجہل، ایگنورنس کو ریموو کرنے والی. تومس کا معنی ٹو اریز سم تھنگ. توا میں سات الجہل، یہ جہل کے لیے اریزر ہے.
سین سریعت الاثار، ویری مچ افیکٹو کلام ہے یہ، سریعت الاثار، اس کے ایفیکٹس بڑے تیز ہیں. اور میم مزیل الاعذار، ایکسکیوزز کو ختم کر دیتا ہے. یہ قرآن ایسی کتاب ہے، یہ ایکسکیوزز کو ختم کر دیتا ہے، عذر کو نہیں چھوڑتا. مزیل الاعذار، ازالہ کرتی ہے عذر کی. تواسین میم طامسات الجہل، جہل کو اریز کرنے والی. سین سریعت الاثار، تیز اثر رکھنے والی. میم مزیل الاعذار، ایکسکیوزز کو ختم کرنے والی. تلک آیات الکتاب المبین، یہی آیات کتاب کے جو واضح کرنے والی کتاب ہے. تو ہم نے میتھڈالوجی میں ایک کلیہ آپ کو بتا دیا تھا کہ کبھی سورت کے ابتدا میں لفظ کتاب آ جاتا ہے، کبھی لفظ قرآن آ جاتا ہے، کبھی اس کتاب اور قرآن کی کوالٹی حکیم ذکر کی جاتی ہے، کبھی مبین ذکر کی جاتی ہے، اور کبھی دونوں قسم کے صفات آ جاتے ہیں. جہاں پہ سورت کے ابتدا میں لفظ کتاب آ جائے تو سورت میں جو موضوعات ذکر کیے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے سابقہ کتابوں میں موجود تھے. سبجیکٹس آر سیم. اگر لفظ قرآن آ گیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ سورت میں جو بیان کیا جا رہا ہے یہ قرآن کا اختصاص ہے، سابقہ کتابوں میں نہیں ذکر کیا گیا. اگر دونوں ذکر کیے گئے تو سورت کے کچھ موضوعات کامن ہوں گے، کچھ اسپیسیفکلی قرآن کے ہوں گے. اگر کوالٹی مبین کی آئی ہے جس طرح یہاں ہے تو سورت میں نقلی دلائل ہوں گے، کس سے بیان کیے جائیں گے. دلیل کے طور پر اگر لفظ حکیم آیا ہے تو عقلی دلائل ہوں گے، ایویڈنس پیش کیے جائیں گے، سائنس اور نشانیاں پیش کی جائیں گی. اگر مبین و حکیم دونوں صفت ذکر کی گئی ہیں تو دونوں قسم کے دلائل موجود ہوں گے. یاد رہے گا. ذرا آپ خود ریپیٹ کریں تو یہ ساتھیوں کے ذہن میں آ جائے گا، کیونکہ یہ ضابطہ بڑا اہم ہے. بسم اللہ کریں. اللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ہاں، جس آیت جس صورت کی ابتدا میں آیت کا ذکر ہے، کتاب کا ذکر ہے، اس میں اس صورت کے اندر جتنے بھی حکام ہیں وہ پہلے والی کتابوں میں بھی ملتے ہیں. جہاں قرآن کا ذکر ہے وہ احکامات جو ہیں وہ صرف قرآن میں ملیں گے، نئے ہیں وہ شریعت کے حساب سے پرانی کتابوں میں نہیں ملتے. جہاں دونوں کا ذکر ہے دونوں کا ذکر ہے وہاں جو دونوں قسم کے ملتے جائیں گے. اس کے علاوہ کتاب یا قرآن کے بعد یا اگر حکیم آئے تو حکیم کا مطلب ہے کہ اس میں عقلی دلائل دیے جائیں گے. عقلی دلائل مینس کہ اللہ کریم کائنات کا تذکرہ کرے گا. آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، اپنی تخلیق کو دیکھو، فلاں چیز کو دیکھو، فلاں چیز کو دیکھو. وی کال اٹ سائنس اینڈ ایویڈنس. عقلی دلائل میں صرف جو بھی اور آفاقی دلائل کا ذکر ہے تو وہ حکیم کے قسم ہے. اگر اس کا کتاب یا قرآن کے آگے مبین ہے تو اس میں نقلی دلائل ہیں، اور اگر دونوں ہیں اگر دونوں ہیں تو پھر اس میں دونوں قسم کے دلائل آئیں گے. تو مجموعی طور پر 6 باتیں ہیں. کتنی ہو گئی؟ 6. تو یہاں پہ لفظ کتاب ہے اور مبین ہے. بات یہ ہے کہ یہ باتیں سابقہ کتابوں میں بھی ذکر کی گئی ہیں، اور جو باتیں ہیں یہ نقلی ہیں، وہ نقلی دلائل ہیں. کس سے؟ تواسین میم طامسات الجہل، جہل کا خاتمہ کرنے والی. سین سریعت الاثار، بہت ہی اثر انگیز آیتیں. میم مزیل الاعذار، ایکسکیوزز کو ختم کرنے والی. تلک آیات الکتاب المبین، یہی آیات ہیں کتاب مبین کی. یہ جہل کو ختم کر دیتی ہے. اثر اس کی بڑی تیز ہے، عذر اور ایکسکیوز کو چھوڑتی نہیں. اگر آدمی ہٹ درم نہ ہو، اگر آدمی ہٹ درم نہ ہو، ضدی نہ ہو، ایروگینٹ نہ ہو، تو یہ اثر بھی جلدی کر جاتی ہے، یہ عذر کو بھی ختم کر جاتی ہے، یہ اگنورنس کا بھی خاتمہ کر جاتی ہے. صحیح جو سر یہ ہے ان آیات میں، یہ صفت پائی جاتی ہے. آدمی ہٹ درم نہ ہو. اونلی دیر از ون کنڈیشن کہ ہی میں ناٹ بی این ایروگینٹ، کہ وہ ضدی نہ ہو.
تلک آیات الکتاب المبین، یہی آیات کتاب کے المبین، ابان یبین ابانتن، جو دودھ کا دودھ کر دے اور پانی کا پانی۔ مبین کا لفظی معنی یہ ہوتا ہے جو دودھ کا دودھ کر دے، جدا کرنے والی۔ کیا لفظی معنی اس کا کیا ہے؟ جدا کرنے والی۔ لعلک باخع نفسک، شاید کہ آپ باخع نفسک، بخاغ یبخع، آدمی اپنے آپ کو چھوک کر دے، بخاغ کا معنی چھوک کر۔ لعلک باخع نفسک، شاید کہ آپ اپنے گلے کو چوک کرنے والے ہیں او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یکونوا مؤمنین، اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے، بڑی فرسٹریشن کی کیفیت آپ پہ آ جاتی کہ خداوندہ کن بدبختوں سے واسطہ پڑا ہے، ان کے پلے بات نہیں پڑتی، صحیح، اور آپ پہ اتنا ڈپریشن آ جاتا کہ وہ چاہتے کہ اپنے کو چوک کر دوں، صحیح، کہ اپنے کو چوک۔ اللہ کریم نے فرمایا آپ اپنا کر جان کیوں کھاتے ہو، چھوڑو ان بدبختوں کو جہنم میں جانے دو۔ یہ ڈپریشن حضور کا کس وجہ سے تھا؟ کہ آپ کی رحم و شفقت اللہ کی مخلوق پر بہت زیادہ تھی، صحیح، یعنی اولاد پر۔ دیکھیے پرائی اولاد اگر گڑبڑ ہو جائے تو آدمی کو اتنی تکلیف نہ ہوتی، خدا نخواستہ آدمی کا اپنا بیٹا یا اپنی بچی وہ گڑبڑ ہو جائے تو وہ تو چاہتا ہے خودکشی کرتی ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس ٹربل کو نہیں بیئر کر سکتا، اس تکلیف کو وہ نہیں، کیونکہ وہ اولاد کے لیے اچھا سوچتا ہے، وہ کہیں اور چلے گئے۔ حاضر نہ رہی سو وادی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک تبھی فرماتے ہیں کہ میری محبت ادنا امتی کے ساتھ 100 باپوں سے زیادہ ہے۔ ایک باپ کی محبت کتنی ہوتی ہے؟ اپنے کو جہنم میں ڈال رہا ہے اور جائز و ناجائز اپنے اولاد کے لیے کما رہا ہے، یہ محبت کی وجہ ہے کہ اس کو یہ بھی فکر نہیں رہتی کہ میں نے جہنم میں جانا ہے، صحیح، یہ ہے محبت۔ اور حضور نے فرمایا آپ کے ساتھ میری محبت وہ باپ ملٹیپلائڈ بائی 100۔ لعلک باخع نفسک، لعلک باخع نفسک، شاید کہ آپ باخع نفسک، ہلاک کرنے والے اپنے آپ کو، اللہ یکونوا مؤمنین، اس وجہ سے کہ وہ مومن نہیں بن رہے، ایمان نہیں لا رہے۔ تو جہاں محبت زیادہ ہوگی وہاں فیلنگ بھی بہت زیادہ ہوگی، جہاں محبت زیادہ ہوگی وہاں ادروائز فیلنگ وہ بھی بڑی سخت ہوگی۔ اور آپ کی محبت کتنی تھی؟ آپ ذرا نکالے سورہ توبہ، دسواں سپارہ، سورت کے بالکل آخر پر جائیں، سورت نمبر 9، اور سورت ختم ہوتی ہے 11ویں میں، صفحہ نمبر 208، آیت نمبر 128، آخری دو آیت۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تاکید آگے آئے آپ لوگوں کے پاس رسول بڑا عظیم الشان پیغمبر۔ رسول میں تنوین تعظیم کے لیے، یہ دو پیش جو ہے نا یہ نشانی ہے تنوین کی، یہ نشانی ہے تنوین کی، تو تنوین تعظیم کے لیے۔ لقد جاءکم رسول، تاکہ آگے آئے آپ لوگوں کے پاس رسول پیغمبر، من انفسکم، آپ ہی میں سے۔ یہ من انفسکم اللہ کریم اس لیے کہہ رہا ہے کہ مشرکین مکہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہمیں فرشتہ چاہیے، صاحب انہوں نے کیا کہا؟ ہمیں فرشتہ چاہیے۔ اللہ کریم نے فرمایا بدبختو اللہ کی رحم کو نہیں جانتے، فرشتہ بھجواتے تو وہ تو گلے پڑ جاتا ہے، فرشتہ بھجواتا وہ تو گلے پڑ جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ کا عزیز بھجوا دیا بطور پیغمبر۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور اس سے کنفرمیشن بھی ہو جاتی ہے۔ مشرکین مکہ کا یہی ایک اعتراض تھا بنیادی کہ پیغمبر نے انسان نہیں ہونا، یا انسان نے پیغمبر نہیں ہونا، پیغمبر نے انسان نہیں ہونا اور انسان نے پیغمبر نہیں ہونا۔ تو اللہ کریم نے کنفرم کر دی پیغمبر کی پیغمبری کہ یہ پیغمبر آپ کا عزیز ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم،
تحقیق آگے آیا آپ لوگوں کے پاس عظیم الشان پیغمبر من انفسکم آپ لوگوں میں سے. اور اس میں ایک دوسری متواتر قرات ہے حضرت انس کی کہ حضور علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی تو آپ نے فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم. فا کا زبر، فا کا یہ ہے انفس، انفس ہے پلورل نفس کا، یہ ہے پلورل نفس کا، آپ میں سے، فرام amongst yourselves، he is from amongst you، یہ آپ میں سے ہے. اور لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ انفس یہ اس میں تفضیل اور سپرلیٹو ڈگری ہے نفیس کا. یہ انفس یہ سپرلیٹو ڈگری ہے نفیس کا، اور نفیس کا معنی خوبصورت، نفیس کا معنی خوبصورت. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی لقد جاءکم رسول من انفسکم. ساری انسانیت میں سب سے خوبصورت ترین ذات رسول پاک کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح. برائے ابن عازب فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا تھا، 14ویں کی رات چاند چمک رہی تھی. فکنت انظر الی وجہی مرہ والی القمر لیلۃ البدر مرہ. میں کبھی آپ کو دیکھتا اور کبھی 14ویں کی چاند کو کمپیریزن کرتا رہا. کیا کرتا رہا؟ تو فرماتے ہیں فواللہ ضوء وجہہ احسن من ضوء القمر لیلۃ البدر. خدا کی قسم آپ کے چہرے کی چمک وہ 14ویں کی چاند سے بڑی زیادہ تھی. آپ کی خوبصورتی وہ 14ویں کی چاند سے کیا تھی. اور اردو کے ایک شاعر نے بڑا عجیب شعر کہہ دیا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے. اب تو بھائی صحافی کے بیٹے آپ کو تو یاد ہونا چاہیے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے. اس کے منہ پہ چاہیا اور مدنی کا چہرہ صاف ہے. بڑی اچھی بات ہے. یہ چاند پر اچھائیاں ایسی معلوم ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ محمد کا چہرہ اور پھر نورانی چہرہ. سبحان اللہ. لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق آگے آیا آپ کے پاس رسول پیغمبر عظیم الشان پیغمبر من انفسکم آپ ہی کے جنس میں سے انسان ہے. عزیز علیہ ما عنتم بڑا تکلیف دے. عزیز علیہ بار گران ہے اس کے اوپر. عزیز علیہ کا معنی اس کے اوپر یہ بار گراں ہے. بار گراں ہے اس پیغمبر کے اوپر ما عنتم آپ لوگوں کی تکلیف اور مشقت. آپ کو تکلیف پہنچے پیغمبر کو یہ بڑا بار گراں گزرتا ہے. پیغمبر کو یہ بڑا بار گراں گزرتا ہے. جو آدمی ایمان نہ لائے تو اب پیغمبر پہ کتنی تکلیف ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا دل دکھتا ہے. تبھی تو جو ایمان نہ لاتے تو آپ فرسٹریشن اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے کہ بدبخت کیوں ایمان نہیں لا رہا. یہ آپ کی محبت کی وجہ تھی. سورہ کہف ذرا نکالیں. 15واں سورت نمبر 17، سورت نمبر 17 294 294 آیت نمبر 4 دیکھیں. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اور ڈراتا ہے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ اور ڈراتا ہے پیغمبر ان لوگوں کو قالوا جو یہ بکواس کرتے ہیں اتخذ اللہ ولدن کہ اللہ نے اپنے لیے بچہ بنایا ہے. سن آف گاڈ. پیغمبر کی ڈیوٹی ہے کہ ان لوگوں کو ڈرائیں کہ بدبختوں کیا بکواس کر رہے ہو. ما لہم بہ من علم ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں. وہ خود بھی کنفیوز ہے اس تصور میں ریگارڈنگ دیٹ ویری کنسپٹ. دے themselves they are confused. ما لہم بہ من علم انہی کے پاس اس موضوع پر اس تصور پر کہ اللہ کے لیے بیٹا ہے کوئی دلیل نہیں. ولا لآبائہم ان کے فور فادرز کے پاس بھی اس تصور کی کوئی دلیل نہیں تھی. اب یہ اللہ کی نعمت. کبرت کلمتن تخرج من افواہہم بہت گندا کلمہ ہے جو ان کے ناپاک زبانوں سے نکلتا رہتا ہے. اللہ کریم فرماتا ہے بہت گندا کلمہ ہے جو اللہ کے لیے بچے کی بات کرتے ہیں سن آف گاڈ کی بات کرتے ہیں. ایسا گندا کلمہ ہے جو ان کے گندے زبانوں سے نکلتا ہے. ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. اللہ کریم نے فرمایا یہ اتنا گندا کلمہ ہے کہ دل تو چاہتا ہے کہ پہاڑوں کو اٹھا کر لوگوں کے اوپر پھینک دیں.
لیکن پھر بھی برداشت کر جاتا ہوں. صحیح. جیسے اللہ کو بھی غصہ آ جاتا ہے زبردست. وہاں کہہ دیا وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. اتنا گندا کلمہ ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ میں پہاڑ اٹھاؤں ان کے سر پر پھینک دوں. یہ بکواس کر رہے ہو سناف گارڈ. اب ذرا اس کو محفوظ رکھیں. اونلی ٹو میک دیٹ کنسپٹ اے کلیئر ون. اب سورہ مریم پر جائیں. اسی کے بعد نیکسٹ ویک. اس کے بعد جو صورت ہے آیت نمبر 88 صفحہ نمبر 312. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. وَقَالُوا اور یہ لوگ بکواس کرتے ہیں اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا کہ رحمان نے اپنے لیے بیٹا بنایا ہے. جیسس کرائسٹ از سن آف گاڈ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اللہ کے ریمارک لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. اب اللہ کریم ان لوگوں سے کہہ رہا ہے جو اللہ کے لیے بیٹے کی بات کرتے ہیں کہ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. تاکید آپ لوگ بہت بڑی ناکارہ بات کر رہے ہیں. بڑی گندی بات ہے. اور کتنی گندی. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ. چاہیے تو یہ تھا کہ آسمان پٹ کر گر جائے اس بات کی وجہ سے. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ اور زمین میں دراڑیں پڑ جائے. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اتنی گندی بات. تین بڑی چیزیں ہیں, تین بڑے مخلوقات ہیں اللہ کے, آسمان, زمین اور پہاڑ. اللہ کریم فرماتے اس بات سے مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ آسمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں, زمین کا بیڑا غرق کر دوں اور پہاڑوں کو اڑاؤں. تخر الجبال یعنی اٹ مینس ان ادر ورڈز کہ اللہ کریم چاہتا ہے کہ میں بیئر کرتا ہوں. ادر وائز آئی وانٹ ٹو ہیو این ایکسپلوژن آف ایٹم بم, کہ ایک ایسا ایٹم بم چلاؤں کہ دنیا ہی باقی نہ رہے. کیونکہ جن کو غصہ